फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। وسلام على عباده الذين اصطفى أما قال جل في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے مہمانان عظام، حاضرین جلسہ، ویسے تو یہاں پر فی الوقت میری ایک حیثیت میزبان کی ہے، لیکن چونکہ میزبانی آپ کے گاؤں کیلی کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو میزبانی کے ساتھ آپ کی ترجمانی بھی کرنا اہم فریضہ سمجھا، اس لیے چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حائل ہوا ہوں۔ معزز سامعین اعظام، آپ کے سامنے ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اہم حکم فرمایا۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم فرمایا ہے، جس واقعے کے پیش نظر فرمایا ہے، آج وہی واقعہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اس وقت جب کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گاؤں سے، بستی سے تھوڑی دور کو چلی، تو عیاش لوگوں نے، اوباش لڑکوں نے آواز اٹھائی، آج کی طرح جس طرح نوجوان، آج کی طرح جس طرح عیاش قسم کے لوگ، عیاش قسم کے انسان گلیوں میں گزرتی ہوئی مستورات کو ان کی شرم و حیا کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں کچھ لوگوں نے شرارت کی، زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کرنا چاہا، لیکن قربان جائے ان جانثار صحابہ کرام پر، کیوں اس وقت وہ صحابی رسول ایمان لے آیا کہ جس نے مکہ کے تالے کھلوا دیے، جس نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے شیطان کو بھگا دیا، جس کے بارے میں سرور کائنات نے فرمایا عمر تو وہ ہے کہ جس گلی سے گزر جائے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ عمر فاروق ایمان لے آیا، عمر فاروق نے کہا اماں عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بغیر پردے کے تم گلی میں آؤ۔ مسلمان کی ماں تمام پیدا ہونے والے مومنوں کی ماں بغیر پردے کے گلی میں آئے اور کوئی گندی نگاہ اٹھا کر اماں کی طرف دیکھے، یہ عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی، چنانچہ آپ گھر تشریف لے جائیں۔ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔
سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر فاروق حاضر ہوتے ہیں اور یہ واقعہ پیش کرتے ہیں، یہ پورا واقعہ سناتے ہیں۔ رب ذوالجلال آسمان سے عمر فاروق کی رائے کو پسند کر کے اپنا کلام الہی نازل فرما دیتا ہے اور حکم نازل فرما دیتا ہے کہ قیامت تک امت کی تمام عورتیں پردہ لگا کر نکلا کریں۔ یا ایھا النبی، او لوگو طرز تو دیکھو قرآن کا، اسلوب تو دیکھو قرآن کا۔ قرآن نے پہلے رسول کے کو کہا ہے، لوگوں کو نہیں کہا۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، بلکہ خداوند عالم نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین، کہہ دو اپنی بیویوں سے، کہہ دو اپنی بیٹیوں سے، اور کہہ دو تمام مسلمان عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھروں سے نکلے تو پردہ لگا کے نکلے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بے حیائی کو اس طرح ختم فرمایا کہ جب گھر سے نکلے یدنین علیہن من جلابیبہن، اتنی موٹی چادر جسم پر ڈال لے کہ جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ گزرنے والی لڑکی جا رہی ہے یا کوئی عورت جا رہی ہے، گزرنے والی بچی جا رہی ہے، گزرنے والی نوجوان جا رہی ہے، گزرنے والی بوڑھیا جا رہی ہے، کون جا رہی ہے، کس کی بیوی جا رہی ہے، کس کی بیٹی جا رہی ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، گزرنے والیاں اپنے اوپر پردہ ڈال لے، اپنے اوپر چادر ڈال لے، جس سے پتہ نہ لگے کہ کون گزر رہی ہے۔ لوگو، میں اپنا المیہ سناؤں، میں آپ کو اپنا درد سناؤں، یا شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑانے والے لوگوں کے واقعات سناؤں؟ چار ہو گیا اس امت کو، کہاں چلی گئی یہ امت، کہاں ان کے ضمیر سو گئے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ گھر سے نکلو تو پردہ نکال کر۔ آج یہی مرد، یہی مسلمان اپنی نوجوان بچیوں کو، اپنی بیویوں کو بغیر پردے کے بازار میں لے کر نمائش کرا رہا ہے۔ اور تیری غیرت کہاں مر گئی؟ کون سی شرم ہے کہ نوجوان مرد اور ناپاک نگاہوں سے تیری بیٹی کو دیکھے؟ تجھے غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ تیری بیویوں کو، تیرے گھر والوں کو، گھر والیوں کو، عورتوں کو گندی نگاہوں سے دیکھا جائے، شرم نہیں آتی؟ اور کہتے ہیں کہ یہ مہذب طبقہ ہے، یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ حضور، زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ اپڈیٹ ہو گیا ہے، بدل گیا ہے، ترقی کر گیا ہے۔ کیا ترقی کی ہے تم نے؟ انہی عورتوں کو، جن عورتوں کو شریعت مطہرہ نے ایک بڑا اور اعلیٰ مقام دیا اس صورت میں کہ اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو خداوند عالم نے اس کی پرورش پر گھر میں کھیلتی کودتی اور بچی کی پرورش میں رحمتوں کا سرمایہ رکھ دیا گیا ہے۔ وہی عورت اگر بہن بن جائے، اس بہن کی پرورش کرے اور تعلیم اچھی دے اور تعلیم دے کر اس کا اچھا نکاح کر دے۔ سرور کائنات نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ گارنٹی لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں لے جاؤں۔ ہاں، یہی ہے وہ عورت جس کی تم نے عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ دیکھو ذرا، یہ میری ایک انگلی تمہاری طرف اٹھ رہی ہے، میری اس ہاتھ کی 4 انگلیاں میری طرف ہے۔ اور گندی نگاہوں سے دیکھنے والوں، اگر
اگر تم کسی کی پاکیزہ بیویوں پر، کسی بیٹی پر گندی نگاہ اٹھاؤ گے تو تمہاری گھر کی عورتوں پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ یاد رکھو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا قرض اسی دنیا کے اندر دینا پڑتا ہے۔ ہاں یہ ایسا قرض ہے جس کو اسی دنیا میں چکا کر جانا ہے۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہے، بد کرداری کی ہے، بد ذہنی کی ہے، برا فعل کیا ہے، تو جب تک تمہیں موت نہیں آئے گی، جب تک تمہاری بیویوں، تمہاری بیٹیوں، تمہاری ماں کے ساتھ زنا نہ کر دیا جائے۔ کہاں ہو؟ کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ جس عورت کے قدموں کے نیچے جنت، جس کی پرورش کرنے پر خداوند عالم رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دے، تم نے اسی کو سرے بازار لا کر نیلام کر دیا۔ مومنوں سنو ذرا، میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی جس کے اندر خداوند عالم نے عورتوں کو پردہ لگانے کا حکم دیا۔ سنو ذرا، خداوند عالم فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ خداوند عالم فرما رہا ہے محبوب ان مومنوں سے کہہ دو، ان ایمان والوں سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، خدا فرما رہا ہے تم سے لوگوں جب گھر سے نکلو قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ جب گھر سے نکلو تو آنکھیں نیچی کر کے نکلا کرو۔ قرآن کا حکم ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے نکلا کرو۔ یہ پردہ ہے مردوں کے لیے، یہ مسلمان مردوں کے لیے پردہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کیا تم نے آج تک عورتوں کا پردہ سنا ہے؟ او کیلی والیوں اور کیلی کے باشندگان سنو، 30 پاروں کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں اتنی سختی کے ساتھ حکم فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ۔ کون سے قرآن کے ماننے والے ہو جس کا ترجمہ تمہیں معلوم نہیں، جس کی تفسیر تمہیں معلوم نہیں؟ کس کتاب کے ماننے والے ہو جس کا حکم تمہیں معلوم نہیں؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے حیائی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا کہ وہ یہ بیان کیا کہ عورتیں جب گھر سے نکلے تو اتنا موٹا کپڑا بدن پر ڈال لے کہ جس سے بدن ظاہر نہ ہو، اور مومنوں کو فرمایا کہ جب گھر سے نکلے تو نگاہیں نیچی کر لے۔ کیوں؟ ان النظر سہم من سہام الشیطان، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فرمایا کہ نگاہ جہاں پہنچ گئی انسان وہیں پہنچ گیا۔ وہ بتاؤ ذرا مجھے، بغیر اجازت کے کسی کے مکان میں داخل ہونا جائز ہے؟ نہیں۔ کیا بغیر کسی کے اجازت کے اس کے مکان میں، اس کے دکان میں، اس کی ملکیت پر ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اسی طرح اس کی اجازت کے بغیر اس کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آج کا پیغام اس جلسے کے اسٹیج سے امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ذہنوں کو پاک کرو۔ اگر تمہارے ذہن پاک ہو گئے، اعضائے جوارح پاک ہو گئے، تو تمہارا دل پاک ہو جائے گا، اور تمہارے دل کے اندر اللہ کے کلام کی، اللہ کے نور، اللہ کے ایمان کی نور پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے تمہارے لیے ایمان پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک پیغام ہے۔ آخر میں تمام دور دراز سے تشریف لائے علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور معزز سامعین نظام، یہ
جگہ جس پر آپ تشریف فرما ہیں یہ حضرت صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی قائم کردہ حضرت سید مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی قائم کردہ ہے. اب میں ان بزرگوں کی شخصیت پر کلام کروں یہ وقت مجھے گنجائش نہیں دیتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بستی کتنی متبرک ہے اور کتنی نسبتوں کی حامل ہے. لہذا ان تمام چیزوں پر گفتگو نہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.